ہم نے یہودیوں کو جو حکم دیا تھا نا تورات میں، وہ ان باتوں کا نہیں دیا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے لوگوں کو لگا دیا. ہم نے جو حکم دیا تھا وہ صاف 2 اور 2 4 کی طرح احکام تھے. اچھا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا ہے. عیسائیوں کے ہاں پہلے سیرت کے جلسے شروع ہوئے، عیسیٰ ابن مریم کی سیرت بیان کریں گے. بھائی پیغمبر کی سیرت کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر پیغمبر کی اتنی سیرت بیان کرتے جتنی بنتی تھی تو وہ کتنے جلسے کر لیں گے بھائی اس پہ. ایک بدبخت پیدا ہوا، اس نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو پیدا کرنا شروع کر دیا. پبلک کی عادت ہوتی ہے، پبلک اعتدال والی بات کو پسند نہیں کرتی، پبلک ہمیشہ مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. ایسی مجلس گرم کرو کہ چیخیں نکل جائے لوگوں کی، وہ اعتدال والی بات سے نکلتی نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ محرم کی فضیلت پر بلایا کہ آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں، تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا بھائی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہر حرم میں آتا ہے، وہ جو اسلام میں فضیلت ہے، اشہر حرم میں 4 محترم مہینوں میں ہے محرم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. دیٹس آل. بیان کیا ہو گیا؟ ختم. بھائی صحیح حدیث سے اتنی. ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان، وہ پھر 6 گھنٹے بھی کم ہے اس کے لیے. محرم کی فضیلت پہ ٹوٹل اتنی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کے فضائل احادیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے. محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے، اس میں جلسہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں 2.5 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے محرم کے فضائل پر، تو پھر آپ 2 3 حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں نا، میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے، میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے، فری پھوکٹ کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پالیسی بھی کس کی چلے گی؟ اسی کی. یہ تو آج میں مشہور ہو گیا، ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر. جب میں 4 شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو. ہم کہتے تھے نکال دو، کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا. صحیح ہے نا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لوگ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے پیسہ، ناحق پیسہ. اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا؟ غلط گائیڈ لوگوں کو. لیڈر کا کام، قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدھر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں. نہ نہ نہ، اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے، قوم کو اس سمت پہ لے کے چلائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا ماحول تھا یا بت پرستی کا ماحول تھا؟ بولو نا. بت پرستی کا ماحول. 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی کہ پبلک کیا چاہتی ہے. پبلک نے کہا بھائی ہمارے 360 بت ہیں. ایک دفعہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی، خیر ابابیل سے کام ہو گیا. آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے، کوئی ڈیفنس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے. کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریشی ہاشمی خاندان میں 40 سال آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، کوئی لالچ نہیں ہے. سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے تمہارے مسائل کون حل کرے گا؟ اب میں کروں گا. قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے، آپس کی جنگوں سے. عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، میں ایک لا بنا دوں گا، قانون بنا دوں گا، سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا. لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی. سب کچھ کر سکتے تھے نا، اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے، مذہبی آزادی دے دیتے. بھائی جس نے بت پرستی کرنی ہے وہ بت پرستی کرے، جس نے توحید پہ چلنا ہے توحید پہ چلے. نا 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 نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں.
بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتا. آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کے چلنا ہے. میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا, میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا. مذہبی اسکالر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے. مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو, پہلے آپ طے کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے, اس ٹریک کے پیچھے. دیکھو اچھا ڈاکٹر جب ہوگا نا, جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بولتے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوا لکھ دیں, مجھے یہ دوا لکھ دیں. ڈاکٹر کہے گا پھر تو خود ہی لے لے بھائی میڈیکل سے, میرے پاس کیوں آیا ہے, میں جو سمجھوں گا وہ ریکمینڈ کروں گا تیرے لیے. یہ کس کی علامت ہے کہ یہ ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اچھا ہے. ہم سے جب کوئی آتا ہے نا فتویٰ لیتا ہے, یوں ہو گیا فلانا, یہ لکھ دیں, ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی لکھ دو,